السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، 24 رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 15 اپریل ہے۔ اس وقت ہم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سابق ناظم اعلیٰ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چند کبار اہل علم کے تعزیتی پیغامات پیش کر رہے ہیں۔ قصبہ کیرانے کے دینی ادارہ ندوے کی شاخ جامعۃ السعادہ کے محتمم مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی نے کہا، ایسی ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے پھلت کی تاریخی سرزمین کے ساتھ تقریباً 300 سال بلکہ اس سے زائد مدت سے قدیم رابطے رہے ہیں۔ حسنی خاندان کے 3 بزرگ حضرت سید محمد نعمان، سید محمد واضح اور ایک اور شخصیت کے نام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے باضابطہ مکتوبات موجود ہیں جو شاہ صاحب نے ان حضرات کو لکھے تھے۔ اس کے علاوہ حسنی خاندان کے ایک اور بزرگ ہیں شاہ ابو سعید حسنی، جن کو مولانا فریدی نے سلسلہ ولی اللہ کا درویش عالم کہا ہے۔ وہ بھی شاہ ولی اللہ کے آخری وقت تک ان کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے آخری وقت کی تفصیلات لکھی ہیں اور بہت ساری حیثیتوں سے وہ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان سے رابطے میں رہے۔ تو یہ سلسلے حضرت شاہ ولی اللہ کے عہد سے شروع ہوئے تھے، رابطوں کے، حسنی خاندان کے ساتھ پھلت والوں کے۔ اس کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب پھلت تشریف لائے اور یہاں انہوں نے 17 دن قیام کیا، یہاں رہ کر مشقیں کی، تو یہاں سے جو لوگ ان کے ساتھ بالا کوٹ کے میدان کے لیے نکلے، تاریخی روایات کے مطابق اور پھلت کی مقامی روایات کے مطابق پھلت والوں کی تعداد 313 بنتی ہے، جن میں 3 عورتیں بھی شامل تھیں جو جذبہ شوق میں وہاں سے نکلی تھیں۔ تو وہ بھی ایک رابطے کی شکل تھی۔ پھر ان تعلقات کی تجدید کی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے مولانا کلیم صدیقی کو نہ صرف یہ کہ بیعت و اجازت سے نوازا، بلکہ پھلت کے تاریخی مدرسے کی باضابطہ سرپرستی فرمائی، اس کو آگے بڑھانے کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کی، ہر اعتبار سے اخلاقی مالی تعاون کیا، اور اس طرح پھلت میں جامعہ امام ولی اللہ کے نام سے ایک تاریخ ساز، ایک بڑا ادارہ جو اس وقت قائم ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کے حضرت مولانا علی میاں صاحب تو پیر مرشد تھے ہی، لیکن حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں کے انتقال کے بعد مولانا کلیم صدیقی نے ان سے رجوع کر لیا تھا اور وہ انہی کو اپنا پیر مرشد مانتے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت مولانا کے ساتھ پھلت والوں کے ہم سب کے بہت گہرے قلبی اور روحانی رابطے تھے۔ ندوۃ العلماء کی شاخ ہونے کے اعتبار سے پھلت کا یہ ادارہ تقریباً 20 ندوی حضرات اس میں ہیں، کام کر رہے ہیں۔ وہ سب حضرت مولانا رابع صاحب سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، سب کو ان سے تعلق ہے۔ ہم لوگ وقتاً فوقتاً رائے بریلی بھی حاضر ہوتے رہے ہیں، ندوے میں بھی حاضر ہوتے رہے ہیں اور ہر اعتبار سے ان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان تمام نسبتوں کی وجہ سے حضرت مولانا کی وفات کا یہ حادثہ ہم سب کے لیے بہت غمناک، المناک، بہت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ سب نے اس کو محسوس کیا ہے اور یہاں ان کے لیے اِیصال ثواب وغیرہ کا اہتمام بھی کیا گیا اور ہر اعتبار سے اسے سب نے محسوس کیا ہے کہ یہ ایک بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی قدم قدم پر دستگیری فرمائے اور
ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ کے انتقال پرملال کی خبر یہاں مظاہر علوم وقف سہارنپور میں بہت ہی رنج و غم کے ساتھ میں سنی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب ناظم و متولی مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور نے اپنے نہایت ہی رنج و غم کا اظہار کیا اور فوراً ایک تعزیتی خط حضرت مولانا بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم کے نام جاری کیا، جس میں لکھا کہ روز و شب کی گردشیں اور شمس و قمر کی رفتار بھی ایک دن تھم جائے گی، فنا ہر شے کو مقدر ہے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو زیب دیتا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم وقف سہارنپور میں مسلسل تشریف لاتے رہے اور ہم خردوں کی سرپرستی فرماتے رہے۔ تعلقات کا یہ زرعی سلسلہ ان کے مظاہر علوم میں دور طالب علمی سے ہی قائم ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ حضرت مولانا محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مخصوص مجالس میں وقتاً فوقتاً فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب اجراڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص طور پر روحانی تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب اور ان کے بھائی حضرت مولانا اطہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے بہت ہی قریبی تعلق رکھتے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ نہ صرف ندوۃ العلماء کے فاضل اور فارغ ہیں، بلکہ آپ مظاہر علوم کے خوشہ چین، مظاہر علوم کے تلمیذ رشید اور دارالعلوم دیوبند کے بھی تلمیذ رشید ہیں۔ اس طرح مظاہر علوم، دارالعلوم اور ندوۃ العلماء تینوں کے آپ بہترین شاگرد رشید شمار کیے جاتے ہیں، اور تینوں اداروں سمیت پوری دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی تھی۔ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہترین صدر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بہترین منتظم شمار ہوتے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ ملت کے بہترین نباز تھے۔ آپ کے دل میں ملت کے لیے جو تڑپ تھی وہ کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، اور حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے شاگرد بھی تھے، اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، آپ کے مجاز بھی تھے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی حتی الممکن کوشش کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہی کے نقوش قدم کی مشائیت اور ان کے نقوش قدم کی برکت سے جو قبولیت عطا فرمائی تھی وہ بہرحال قابل رشک ہے۔ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مکتوب گرامی میں لکھا ہے کہ اب دور دور تک تسکین دل مضطر کے لیے ایسی خوبرو اور سرخرو ہستیاں دکھائی نہیں دیتی۔ مجھ پر حضرت کی جو مشفقانہ کرم فرمائیاں رہی ہیں ان کو ان دو سطور میں لکھنا ممکن نہیں ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اظہار تعزیت حضرت کے پسماندگان سے کروں یا خود سے کروں، کیونکہ یہ ایک اجتماعی ملی نقصان ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود باوجود دینی اور علمی امور میں ایک حوصلہ بخشتا تھا۔ ان کے انتقال سے ملت اسلامیہ نہایت ہی رنج و کرب سے مبتلا ہے، رنج و کرب میں مبتلا ہے، اور تمام حلقوں میں محترم اور معظم تھے۔ حضرت مولانا محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ ملک میں نامساعد اور پیچیدہ حالات میں حضرت نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے ہندوستان کے مسلمانوں کی شرعی، ملی، آئلی رہنمائی فرمائی ہے۔ قحط الرجال کے اس دور میں جب ملت کے تمام مسلکی طبقات کو ایک لڑائی میں پرونا ناممکن سا لگتا ہے، تمام ملی تنظیمیں اور مسلکی طبقات ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ان کی جدائی کا خلا دنیا دنا مدتوں محسوس کرے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرمائے۔ ہم سب حضرت کے اس جدائی پر نہایت ہی رنج تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت کے لیے اصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 21 رمضان کو ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمہ اللہ رب کریم کے حضور پیش ہو گئے۔ حضرت نے ندوۃ العلماء میں اور اس سے باہر ملکی اور عالمی سطح پر بڑی ذمہ داریوں کو بخوبی بڑے احترام اور وقار کے ساتھ نبھایا، اور کبھی اپنے دامن پر ہلکا سا بھی کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ پوری قوم اس بات کی گواہ ہے۔ ملنے والوں سے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے، چہرے پر فطری مسکراہٹ رہتی تھی جس سے ملنے والوں کی آدھی پریشانی ویسے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ گفتگو میں نرمی، لہجے میں شیرینی، برتاؤ میں ہمدردی، مشورہ دیتے تو سامنے والے کو لگتا کہ واقعی دل میں اپنائیت ہے۔ پورے ہمدردی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ رہنمائی فرماتے۔ اسی لیے اخص الخواص علماء، خواص و عوام سب حضرت کے پاس جاتے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ کبھی کسی بھی وقت، کسی بھی ذہنی کشمکش یا اعصابی دباؤ کے وقت، بڑی سے بڑی الجھن کے وقت بھی حضرت کو غصے اور جھنجھلاہٹ میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ پرسکون رہتے تھے اور بڑے اطمینان سے، بشاشت سے باتیں کرتے تھے۔ سامنے والے کو کوئی الجھن ہوتی تو بڑی اپنائیت سے، اطمینان سے، تسلی سے اس کو سمجھاتے تھے۔ اصول پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، سوچ سمجھ کر بڑی اطمینان سے جو بات کہتے، جو فیصلہ کرتے، وہ اٹل ہوتا تھا۔ پھر کتنی بھی مخالفت ہو، تمام مخالفتوں کے باوجود ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی بھی انہیں صحیح فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ علامہ اقبال کے شعر کے صحیح مصداق تھے۔ ہو حلقہ یاراں تو گریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ انہوں نے بڑی صاف ستھری طویل زندگی گزاری اور خوشی خوشی اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ خانقاہ تقیہ رائے بریلی اور ندوۃ العلماء کو آباد، شاداب اور انتہائی مضبوط اور باوقار حالت میں چھوڑا اور اللہ کے فضل سے امین اور مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی نیکیوں کا، ان کی مجاہدات کا
اور ان کی خدمات کا اپنی شایع نشان صلہ ان کو عطا فرمائے۔ ہم خدام پوری ملت سے، پورے عالم اسلام کے تمام ہمدردوں سے، محبین سے درخواست کرتے ہیں کہ خاص طور سے رمضان المبارک میں حضرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اور میں یہاں حضرت ہی کی خانقاہ بلاسپور میں مسجد ابو بکر میں معتکف ہوں۔ یہاں بھی اہتمام ہو رہا ہے دعا کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور حضرت کے درجات کو زیادہ سے زیادہ بلند فرمائے، اور انہوں نے جو وراثت، اپنی علمی وراثت، شرافت و محبت اور شفقتوں کی اور ہمدردی کی ایک مثالی وراثت چھوڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جانشینوں کو اس کو آگے بڑھانے کی توفیق و حوصلہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ حضرت مولانا کی جو زندگی تھی بہت سادہ خاموش مزاج رہنے کی تھی۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے عکس پہ، اور آپ کے دور میں دارالعلوم ندوۃ العلماء نے تعلیمی اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے دور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کئی سارے مسائل سے جوجھتا رہا ہے، اور آپ بہت حکمت اور دانش مندی سے اس کارروائی کو، اس تحریک کو اور اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے ہیں اور آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ یہ دو ملت کے بہت اہم ملی ادارے تھے جن کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی، اور آپ بخوبی ان کو انجام دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عمر طویل عطا فرمائی تھی، اور آپ نے اس کو خوب کام میں لایا اور ملت کی خوب خدمت کی۔ اب ان کے جانے سے ایک ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے اور ایک بڑی خلا پیدا ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ دو اداروں کو، پہلے ملی اداروں کو سنبھالا جا رہا تھا، اب یقینی طور پر ایسی شخصیت نظر نہیں آتی ہے جو دونوں اداروں پر بیک وقت جن کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ بہرکیف حضرت مولانا کو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان کو، اور ان کی جو اصل بات ہے، اصل جو وراثت انہوں نے علمی اور ملی جو وراثت انہوں نے چھوڑی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے نعم البدل ان کا عطا فرمائے۔ یہ اصل ہے، اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، پوری امت ہی سوگوار ہے اور سب ہی قابل تعزیت ہیں۔ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کا نعم البدل ملت کو نصیب فرمائے۔